یہ ریئلٹی بیس آپ لوگوں کے ساتھ میں باتیں کر رہی ہوں، اور یہ کب کی بات ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ میری شادی کے تقریباً 1 منتھ کے بعد کی بات ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور سب لوگوں کے لیے دعا ہے کہ وہ سب بھی ٹھیک ٹھاک ہوں، اپنے گھر میں خوش اور آباد ہوں، اور جو حاسدوں کی نظر ہوتی ہے ان سے محفوظ ہوں، کیونکہ جب بھی مطلب کہ جو حاسد ہوتے ہیں نا وہ آپ کا گھر برباد کر دیتے ہیں، ان کی بد نیت، ان کی بد جتنی بھی انرجی ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہے۔ اچھا جی، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ میں بات کر رہی تھی، آپ نے تھمبنیل تو دیکھ ہی لیا ہوگا، اور جہاں تک بات ہے میاں بیوی کے رشتے کی آج میں بات کروں گی۔ تو وہ اس طرح ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو بھی لڑائی ڈالتا ہے، مطلب جو بھی مسئلے مسائل پالیٹکس وغیرہ سب چیزیں کھیلتا ہے، تو وہ شیطان کے نا سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ شیطان اس کو اپنے قریب بٹھاتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے، اور جو بھلے کسی کو قتل کرتے کچھ بھی کرتے تو اس کی بات اس کے نزدیک اتنی اہمیت والی نہیں ہوتی ہے شیطان کے نزدیک، جتنی میاں بیوی کے نزدیک مطلب کہ رنجش، لڑائی جھگڑا کروانے کی ہوتی، وہ اس کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہے۔ اچھا جی، تو یہ ہے ساری بات۔ میں تو کہتی ہوں کہ ہر میاں بیوی میں صلح کروانی چاہیے، اچھی بات کرنی چاہیے، کسی کی کوئی بھی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کسی کا کوئی عیب بھی دیکھ لیں تو اسے بھی آپ کو مطلب کہ کہنا چاہیے کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے، چلو ان کا گھر ہی بس جائے اس میں۔ تو یہاں پہ صبح کے ٹائم ناشتے کی تیاری ہو رہی تھی، چائے میں نے بنا لی تھی، اور آج لائٹ گئی ہوئی تھی تو میں نے ٹی میکر میں چائے نہیں بنائی تھی۔ آٹا وغیرہ میں نے گوندھ لیا تھا، ڈیلی میں گوندھتی ہوں فریش آٹا، کیونکہ پھر اس کے بعد مجھے دن میں بھی بنانا ہوتا ہے اور رات میں بھی بنانی ہوتی ہے، تو شام کا آٹا پھر میں الگ سے گوندھ لیتی ہوں، یا پھر میں اسی میں مینیج کر لیتی ہوں۔ یہاں پہ میرے پراٹھے بن رہے ہیں خستہ سے، میرا اور میرے ہسبینڈ کا ایک ایک پراٹھا، کیونکہ ہم اس سے زیادہ نہیں کھاتے۔ یہ بھی بہت انف ہوتا ہے اور پیٹ بھرا رہتا ہے دوپہر تک۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد ہم بات اسٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے کہ جب میری شادی ہوئی تھی اس ٹائم کی بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو نا کسی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا، ایک نیا ماحول ہوتا ہے، ایک نئے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو آپ کو نہیں سمجھ میں آتی ہے، آپ کو اچھے برے انسان کی پہچان نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آپ اپنے گھر کے ماحول سے اٹھ کر آئے ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ہمارے ساتھ کون اچھا ہے کون برا ہے، اور کون ہمارے لیے اچھی بات کر رہا ہے کون ہمارے لیے بری بات کر رہا ہے۔ خاص طور کے اوپر جو ان لاس جوائنٹ فیملی سسٹمز ہوتے ہیں ان میں تو بہت زیادہ پالیٹکس کھیلی جاتی ہے، اور خاص طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جو دوسری بہو مطلب کہ جو دوسرے آئے گی وہ زیادہ عزت نہ لے جائے، میری عزت کم نہ ہو جائے، اس کے آنے سے پہلے ہی اس طرح کی باتیں مائنڈ میں آ رہی ہوتی ہیں کہ مجھے کس طرح اس نئی آنے والی بہو کی عزت کم کرنی ہے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ اچھا جی، شادی ہوئی ہماری، اور جیسے ہوتی ہے روایتی شادی ہوتی ہے، روایتی انداز میں ہلے گلے کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ بیاہ کے لائے سب کچھ ہوا، اور میرے ہسبینڈ بہت اچھے تھے۔ میرے ہسبینڈ آپ کو میں کیا بتاؤں کہ انہوں نے آج تک مجھ سے غصے میں بھی اتنی زیادہ بات نہیں کیا، مطلب کہ کچھ اور وائلیشن کرنا تو بہت دور کی بات، تو وہ اتنے پولائٹ اور نرم مزاج اور 5 وقت کے نمازی میرے ہسبینڈ۔ اچھا جی، میں آپ لوگوں سے بات کر رہی تھی کہ وہ بہت پولائٹ، اچھی شخصیت کے، نرم مزاج کے اور 5 وقت کے نمازی میرے ہسبینڈ تھے، اور تھے نہیں مطلب ہیں ماشاء اللہ سے، ہمارے ابھی بھی وہ ایسے ہی ہیں۔ اور بات ایسی ہوتی ہے کہ جن لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے اس سے پہلے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اتنا زیادہ مطلب کہ بات چیت نہیں کرتی ہیں، اور روایتی انداز میں شادی ہو جاتی ہے، ماں باپ پسند کرتے ہیں، منگنی کرتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد منگنی رکھ کے اور شادی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہم لوگوں کی بھی شادی ہوئی تھی، تو اس میں ہم لوگ ایک دوسرے کو نہ جانتے تھے نہ اتنا زیادہ پہچانتے تھے، اور مطلب کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ مطلب اتنی نہیں تھی کہ ہم ایک دوسرے کی عادتوں کو، رویوں کو اور چیزوں کو سمجھ سکیں۔ تو یہ جو ٹائمنگ ہوتی ہے نا تقریباً آپ کی شادی کی 6 منتھ
تک سمجھنے کی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو ہر انداز میں دیکھنے کی ہوتی ہے کہ کس طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کی بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے اچھے ہیں اور کتنے کیسے انداز کے ہیں، کیسی سوچ کے. تو یہاں پہ جو فائدہ اٹھاتے ہیں نا وہ دوسرے لوگ اٹھاتے ہیں، جو دوسرے جوائنٹ فیملی سسٹم والے جو ہوتے ہیں ان لاس کی، وہ اٹھاتے ہیں. جو جٹھانی ہو گئی، دیورانی ہوگی، وہ ان چیزوں کو مطلب کہ اس کا غلط فائدہ اٹھا لیتے ہیں. تو ہم لوگوں میں اتنی زیادہ ہمیں ٹائمنگ، مطلب کہ ہم لوگ تو بیٹھتے بھی تھے تو سب گھر والوں کے ساتھ ہی زیادہ تر بیٹھتے تھے، ہمیں اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں ملتا تھا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کا. اور میری جٹانی بار بار آ کے بیٹھ جاتی تھی اپنی بیٹی کو لے کے، بس اس کی باتیں، اس کی یہ مطلب کہ ہم تقریباً لیٹ نائٹ بھی بیٹھے ہوتے تھے، باتیں کر رہے ہوتے تھے سب گھر والے. تو بات یہ ہے سمجھنے کی. تو اس بات سے میری جیٹھانی نے فائدہ اٹھایا اور عجیب اور فضول باتیں کی اور میرا مائنڈ خراب کیا اپنے ہسبینڈ سے، تاکہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھی نہ رہوں اور ہماری شادی تقریباً 1 منتھ کے بعد ہی ختم ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے کی. میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی اور میرے ہسبینڈ اتنے اچھے تھے کہ انہوں نے اپنی بھابھی کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کی اور مجھے کچھ بھی نہیں بتایا کہ وہ ایسا کہہ رہی ہیں، وہ سب غلط ہے یا اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، آپ اس بات پہ مت ٹرسٹ کرو. بس انہوں نے مجھے بولا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور نہ ان کو غلط بولا، کیونکہ وہ ایک ہی گھر میں تھے اور پھر اور مسئلے مسائل ہو جاتے اور پالیٹکس ہو جاتی. تو اسی وجہ سے جو مرد حضرات ہوتے ہیں کوئی بات سن بھی لیتے ہیں تو وہ چپ ہو جاتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو نئی آنے والی ہوتی ہے، جو وائف ہوتی ہے، جو گھر میں نیا فرد ہوتا ہے، تو وہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتا کہ یہ ایسے کیوں ہے، کس کی بات پہ یقین کیا جائے، کس کی بات پہ یقین نہ کیا جائے. اچھا جی، مجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ میرے بارے میں بھی گھر میں بہت پالیٹکس کھیل رہی ہیں، میرے ان لاز کو میرے بارے میں غلط سلط بولتی ہیں اور ان کا مائنڈ خراب کرتی ہیں مجھ سے. وہ دونوں طرف سے کھیل رہی تھیں، اچھی خاصی انہوں نے پالیٹکس کھیل لی تھی اور مجھے اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا. اور میں ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بات چیت کر رہی تھی کہ یہ تو میرے ساتھ بہت اچھی ہے. میرا ماننا ہے کہ جو لڑکیاں کسی کی باتوں میں آ جاتی ہیں، اپنی جٹھانی کی، دیورانی کی، اور اس کے علاوہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میرے بارے میں یہ کیا بات کر رہی ہے. اچھا، سارے رشتے ایسے نہیں ہوتے، لیکن میجورٹی ایسی ہی ہوتی ہے کہ آپ کا گھر برباد کرنے والی آپ کی جٹھانی یا دیورانی ہی ہوتی ہے. آپ کی عزت سسرال میں خراب کرنے والی آپ کی جٹھانی اور دیورانی ہی ہوتی ہے زیادہ تر. لیکن جو آپ کو اتنے خوشی کے ساتھ بھی آ کے لے کے جاتے ہیں، وہ آپ کو برباد تو نہیں کرنا چاہتے، وہ یہ تو نہیں چاہتے کہ ان کے بیٹے کا گھر برباد ہے. ایسا تو بالکل نہیں ہوتا. تو یہی بات ہے، کرنے والے دوسرے کرتے ہیں، فائدہ دوسرا اٹھاتے ہیں اور برباد دوسرے لوگ ہو جاتے ہیں سامنے والے. خیر، ایسا سب چیزیں ہوئی. مجھے پتہ چلا بہت ٹائم کے بعد اور میں ان کو اچھا سمجھتی رہی اور تقریباً وہ 6-7 منتھ کے بعد ہمارے گھر سے سیپریٹ ہو چکی تھی. مطلب کہ وہ خود ہی چلی گئی تھی، سیپریٹ کر دیا گیا تھا ان کو، کیونکہ وہ گھر میں روز جھگڑے مسائل لگا کے رکھتی تھی. تو اس کے بعد ہماری لائف تھوڑی اچھی ہونا شروع ہو گئی، ہم دونوں میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ ہونا شروع ہو گئی اور پھر ہم اپنی زندگی خوشی خوشی بسر کرنے لگے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک اسٹوری ہوتی ہے، لیکن یہ ریالٹی ہے. اچھا جی، شادی کے بعد نا کافی لوگوں کی نا میں کہہ سکتی ہوں کہ عقل ٹھکانے آ جاتی ہے جب وہ اس طرح کے لوگوں سے ان کا پالا پڑتا ہے اور پالیٹکس سے پالا پڑتا ہے، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. لیکن اتنا خاص بھی نہیں پتہ چلتا، صرف اسی بندے کا پتہ چلتا ہے جو ان کے ساتھ کر کے جاتا ہے یہ سب کچھ، مطلب کہ خراب، مطلب ان کے ساتھ کرتا ہے رویے اختیار. تو بات صرف اتنی ہے کہ کسی کی بھی آپ باتوں میں نہ آئے جب تک آپ اس کی نہ کر لیں تصدیق. میں نے تصدیق کرنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن مجھے کسی نے نہیں بتایا، نہ میری ساس نے، نہ میرے ہسبینڈ نے، نہ مجھے کسی اور رشتے نے بتایا کہ یہ کیسی ہیں. ان کو اچھا ہی بولتے رہے. اچھا جی، اس چیز میں زیادہ نقصان اٹھا گئی. تو میرا یہی کہنا ہے کہ جو بھی لڑکیاں اپنی جٹھانی کی باتوں میں آ جاتی ہیں یا جٹھانی کی باتوں کی وجہ سے بے عزتی اٹھاتی ہیں، تو وہ ساری زندگی نا ان کی بہت خراب گزرتی ہے، کیونکہ وہ سسرال والوں نے ایک کو تو عزت دینی ہوتی ہے اور ایک کو بالکل نہیں دینی ہوتی. تو یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ ہوتی ہیں، ہر گھر میں ہوتی ہیں. ایک بہو کو زیادہ عزت دی جاتی ہے اور ایک بہو کو کم دی جاتی ہے. تو یہ زیادہ دل دکھانے والی بات ہوتی ہے.
خیر اللہ پاک سب کو ہدایت دے. اور آپ لوگوں کو میری ولاگ اچھا لگے تو پلیز اسے لائک کامنٹ شیئر کیجیے گا، انہیں سبسکرائب لازمی کیجیے گا. ملتے ہیں ہم لوگ اسی طرح کے اچھے اچھے ولاگس میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.